بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کی تیسری قسم عملی ذکر ہے۔ عملی ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کی ایک بڑی اہم شکل ہے۔ در حقیقت یہ تینوں چیزیں اسی طرح قدرتی طور پر ایک دوسرے سے نکلتی چلی آتی ہیں، جیسے عمدہ بیج بونے اور مناسب پانی دینے سے تنا، شاخ اور پھول، پتے، پھل خود بخود ہی یک کے بعد دیگرے نکلتے آتے ہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی تو زبان پر ضرور آئے گی، اور جب دل اور زبان دونوں اس میں مصروف ہوں گے تو عمل خود بخود ہی متاثر ہوتا چلا جائے گا۔ جس ہستی سے واقعی محبت ہو اور اس کی یاد صحیح معنوں میں دل میں موجود رہے، اس کی عملی نافرمانی کرنا قابل فہم نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ حسب ذیل ہے: تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور ساتھ ہی اس سے محبت ہونے کا اظہار بھی کرتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ بات قیاس میں بڑی عجیب و غریب ہے۔ اگر تو اس سے محبت کرتا ہوتا تو اس کا متی ہوتا، کیونکہ چاہنے والا اس ہستی کا جسے وہ چاہے ہمیشہ متی ہوتا ہے۔ مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن حسین میں ہے ہر اطاعت کرنے والا گویا ذکر کرنے والا ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ اللہ کرنا، دوسرے شریعت کی پابندی کرنا۔ مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر معاملے کو شریعت کے مطابق کرنا یہ ذکر حقیقی ہے، باقی یہ مروجہ ذکر جو ہیں یہ ذکر سوری ہیں، ذکر الہی کی برکات۔ انسان روح اور مادے کا مرکب ہے، اور ایک صحیح مسلم کی زندگی گزارنے کے لیے اسے دونوں چیزوں کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اس کی زندگی میں توازن قائم نہیں رہ سکتا جو خدا اور خدا کے رسول کو محبوب ہے۔ جو شخص صرف اپنے مادی جسم کے تقاضے پورے کرتا ہے اور روح کی پاکی کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ جلد حیوانوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی نشوونما ضروری ہے، اسی طرح اس جسم کے اندر بسنے والی روح کی نشوونما بھی ضروری ہے۔ جسم کی نشوونما کے لیے جو اہمیت غذا کو حاصل ہے، روح کی نشوونما کے لیے وہی حیثیت ذکر الہی کو حاصل ہے۔ جسم تو اگر کمزور ہو جائے گا تو آنکھوں سے نظر ہی آ جائے گا اور انسان اس کی درستی کی فکر کر لے گا، مگر اندر بسنے والی روح آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اس کی طاقت اور کمزوری کا حال علامت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور وہ علامت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اگر یہ یاد دل میں موجود ہے اور اکثر موجود رہتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اندر والی روح صحیح سلامت تندرست ہے، اور اگر یہ یاد کمزور پڑ گئی تو یقین مانیے کہ آپ کی روح نحیف و نزار اور بیمار ہے، اور اگر یہ یاد خدا نخواستہ بالکل ختم ہو گئی ہے تو ماتم کیجیے کہ آپ کی روح جانے بلب ہے یا بالکل مر چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روح کی بالیدگی اور پاکیزگی کے لیے یاد الہی ایک لازمی شے ہے، اور روح پر اس کا یہ لازماً اثر پڑتا ہے کہ وہ مضبوط، پاکیزہ، پاک، صاف اور تندرست و توانا ہوتی ہے۔ انسانی زندگی مختلف اقسام کی ذمہ داریوں کے بار سے لدی ہوئی ہے۔ ذمہ داریوں کے علاوہ اور ہزارہا اقسام کی تفکرات، الجھنیں اور پریشانیاں اسے چاروں اطراف سے گھیرے رہتی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر جسم کے اعصاب میں ایسا کھچاؤ پیدا کر دیتی ہے کہ بعض لوگ تو طرح طرح کے اعصابی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو خصوصی طور پر زندگی کی پریشانیاں، پیچیدگیاں، الجھنیں اور غیر محفوظ ہونے کا احساس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اعصاب بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور اعصابی بیماریوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اعصاب کو قوت عطا کرتا ہے اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ زندگی کی گو نہ گو پریشانیوں کے حملوں کا کامیاب مقابلہ کر سکیں۔ جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی یاد بہت زیادہ ہوگی، اس میں پاگلوں اور اعصابی مریضوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ جس تناسب سے انسان خدا کی یاد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی تناسب سے ان میں اعصابی امراض اور پاگل پن کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وجہ سیدھی سی اور بالکل ظاہر ہے کہ جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہوں، ان کے پاس ایک بڑا مضبوط سہارا ہوتا ہے جو انہیں دکھ اور تکلیف میں سنبھالے رہتا ہے، اور جہاں یہ سہارا موجود نہیں ہوتا وہاں غم کی شدت کو کم کرنے والی کوئی شے نہیں ہوتی، لہٰذا غم اعصاب اور حواس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ ذکر الہی کی سب سے بڑی برکت دل کا سکون ہے جو زندگی کے ایک عظیم نعمت ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے: آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد ہی سے اطمینان پاتے ہیں دل۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں، یہ ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ یہ پھرتے رہنے والے فرشتے جب ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو خدا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ اس چیز کی طرف جو تمہارا مقصد ہے اور جس کی تلاش میں تم پھر رہے ہو۔ بس وہ سب فرشتے ذکر کرنے والوں کے پاس آ جاتے ہیں اور ان پر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک چھا جاتے ہیں۔ پھر جب وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کیا کرتے چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے اور آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے اور آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر وہ اور بھی زیادہ شدت سے آپ کی تعریف بیان کرتے، اور بھی شدت سے آپ کی بزرگی بیان کرتے، اور بھی شدت سے آپ کا ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا طلب کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر اور بھی زیادہ شدت سے اس کی طلبگار ہوتے، اور بھی زیادہ شدت سے اس کے حریص ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر اور بھی زیادہ شدت سے اس سے ڈرتے، اور بھی زیادہ شدت سے اس سے پناہ مانگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں تو فلاں شخص بھی ہے جو بڑا گنہگار ہے۔ اس نے ان کے پاس آنے کا ارادہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کے ساتھ شریک ہو کر تیرا ذکر کرے، بلکہ وہ تو کسی دنیاوی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر بھی اپنی رحمت نازل کروں گا، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بے نصیب نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ جی ہی جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی جی ہی جی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ باش بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ہاتھ بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ باہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں کے درمیان۔ مسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر ایک حلقے کے پاس آئے، یعنی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حلقے کے پاس۔ پھر ان سے فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت دی اور آپ کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم کیا صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، خدا کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔
حضور نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا تھا، بلکہ صرف اس لیے لی ہے کہ میں اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ تم واقعی ذکر الہی ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے ہیں کہ دنیاوی خواہشات ہونے کے باوجود میری یاد میں مصروف ہیں۔ نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے راستے میں جا رہے تھے کہ آپ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جسے جندان کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلتے جاؤ یہ جندان ہے، اور فرمایا کہ مفردون ثواب حاصل کرنے میں آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ مسلم۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا روح کی غذا، دل کا اطمینان اور ہر قسم کی دکھ اور بے چینی اور رنج و الم سے بہترین جائے پناہ ہے۔ چونکہ ذکر الہی انسان کے لیے ہر طرح کے دینی اور دنیاوی فوائد کا ذریعہ ہے، اس لیے شیطان کو انسان کا یاد خدا میں مشغول ہونا سخت ناپسند ہے، اور وہ دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کر کے اسے اس پاک عمل سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جہاں دینی ہی زیادہ مضبوط اور عقیدہ آخرت زیادہ پختہ نہیں ہوتا، وہاں تو وہ طرح طرح کی دنیاوی دلچسپیوں کی طرف توجہ دلا کر ذکر الہی سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب معاملہ کسی ایسے انسان کا ہو جس کی دنیاوی حس مضبوط اور عقیدہ آخرت پختہ ہو، تو وہاں وہ دل میں گناہوں کے احساس کو مبالغہ امیز حد تک گہرا کر کے خدا کی رحمت اور مغفرت سے ناامید کروانے کی کوشش کرتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ جب عملاً تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں تو اب بھلا اس یاد کا فائدہ ہی کیا ہے؟ خدا تو تم سے شدید طور پر ناراض ہو ہی چکا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو لا حول پڑھنا چاہیے اور یاد کر لینا چاہیے کہ خدا کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اور اس کی رحمت و مغفرت پر بھروسہ کرتے ہوئے ذکر کی تینوں اقسام پر ثابت قدمی سے جم جانا چاہیے، یعنی قلبی ذکر پر بھی اور قولی ذکر پر بھی اور عملی ذکر پر بھی۔ مولانا روم ایک حکایت بیان فرماتے ہیں جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ ایک شخص رات کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ کا ورد طاری تھا۔ شیطان نے اسے جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے گا؟ اس طرف سے کوئی جواب ملتا نہیں اور تو ہے کہ مسلسل اس کو پکارے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر وہ شخص بہت دل شکستہ ہوا، سر جھکایا تو نیند آ گئی۔ خواب میں خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ اے نیک وقت، تو نے ذکر الہی کیوں چھوڑ دیا؟ آخر تو اس ذکر سے پیشمان کیوں ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر حق کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھے بتاؤں کہ تو جو ہمارا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز دنیا پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے ذکر الہی میں مشغول کر دیا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں 100 لبیک پوشیدہ ہیں۔